ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن کریم میں کہ اے نبی کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری تابعداری کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کر لیں گے، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یعنی گناہوں کو بخشنے والے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری جو ہے اسی میں انسان کی کامیابی ہے، اور وہ کامیابی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن کریم ہمارے پاس بھیجا ہے، اسی لیے تاکہ لوگ جو ہے اس سے ہدایت لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب کے اندر شک نہیں ہے اور یہ ہدایت دیتی ہے، یعنی راستہ دکھاتی ہے متقی لوگوں کو۔ متقی لوگ جو ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، تو یہ کتاب ان کے لیے رہنما ہے۔ قرآن کریم سے جو ہے نا ہم استفادہ حاصل کرتے نہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا امت جو ہے مختلف فرقوں کے اندر مبتلا ہے، اور قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے حدیث جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس کی تشریح جو ہے وہ حدیث کی صورت میں جو ہے نا ہمارے پاس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن پاک تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ اگر حدیث کی ضرورت نہیں تھی تو پھر اکٹھا جو ہے نا قرآن پاک نازل ہو جاتا، ایک ہی مرتبہ جو ہے قرآن پاک جو ہے نازل ہو جاتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پڑھ کر بتا دیتے۔ لیکن ساتھ ساتھ جو ہے نا سمجھانا بھی تھا، اس پہ ایک عرصہ لگنا تھا، تو اس لیے تھوڑا تھوڑا جو ہے قرآن پاک نازل ہوتا رہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سمجھاتے رہے۔ مثلا قرآن پاک کے اندر جو ہے اقیم الصلاۃ ہے، نماز پڑھو۔ اب نماز کس طرح پڑھیں، کتنی رکعتیں پڑھیں، فجر کی کتنی رکعتیں پڑھیں، اور اس میں جو ہے نا رکوع سجدہ جو ہے نا کس طرح کریں، ہمارا قیام کس طرح ہوگا، رکوع کس طرح ہوگا، سجدہ کس طرح ہوگا، قاعدہ کس طرح ہوگا، یہ تمام باتیں جو ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا بتائی ہیں، اور وہ احادیث کے اندر موجود ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک جو ہے اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اور نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ حدیث ظنی چیز ہے، ایک گروہ تو یہ ہے جو اپنے آپ کو پرویزی کہتے ہیں، اہل قرآن کہتے ہیں، اہل قرآن کہہ کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور ایک گروہ جو ہے وہ ایک دم جو ہے اٹیک نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں جی ہاں حدیث جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہو سکتی، بے شک بخاری صحیح بخاری کے اندر ہے، حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے کتنے سخت شرائط رکھے تھے، انہی شرائط کے اوپر جو ہے نا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جو ہے انہوں نے صحیح مسلم کو ترتیب دی، اور پوری امت کا اس پہ اتفاق ہو گیا تھا کہ قرآن پاک کے بعد اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری شریف ہے۔ لیکن 1400-1500 سال جو ہے بعد ایک مولوی اٹھتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی میں تو فلاں حدیث جو ہے نا اس کو نہیں مان سکتا، عقل یہ کہتی ہے اور
کس طرح ہو سکتا ہے، اس میں گستاخی آتی ہے، فلانا یہ وہ جو ہے نا، یعنی اپنے ذہن کے مطابق جس طرح اس کی سوچ ہے، وہ ابھی اس کو حدیث سمجھ نہیں آ رہی، اپنے ذہن کے مطابق جتنا اس کا علم ہے وہاں تک اس کی پہنچ نہیں، تو جب اس کو ایک مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا، حدیث سمجھ نہیں آ رہی، تو اس کو کہتا ہے جی یہ حدیث جو ہے نا ہم نہیں مانیں گے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ یہ تو بس نا کہ ظاہری صورت کو جو ہے نا دیکھ کر جو ہے نا اہل ظواہر جو ہے نا وہ اس طرح ظاہری کیفیت کی رہتے تھے، یہ جو ہے نا ان بیچاروں کو جو ہے اتنا پتہ ہے نہیں ہے، حدیث پڑھی نہیں ہوتی، اور الٹا جو ہے نا اہل حدیث کو کہتے ہیں جی آپ جو ہے نا ظاہری حدیث کو دیکھتے ہیں، اہل حدیث ظاہری حدیث کو نہیں دیکھتے، وہ پوری فقاہت اس کے اندر موجود ہوتی ہے، یعنی صرف یہ نہیں کہ اس کو ترجمہ دیکھا بس ہے کہ محدثین جو ہے نا وہ فقی بھی تھے اور محدث بھی تھے، ان کی فقاہت جو ہے اس کے بارے میں جو ہے نا پڑھیں گے تو حیران ہو جائیں گے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح باقی محدثین، لوگوں کے ذہن میں بٹھایا کہ وہ فقہ جو ہے اس سے جو ہے نا نعوذ باللہ یعنی بے خبر تھے، انہوں نے صرف حدیثیں جمع کی ہیں، ان کی فقاہت تھی تبھی جو ہے انہوں نے حدیث کو اسی ترتیب سے جمع کیا ہے، ہر حدیث سے ایک الگ مسئلہ جو ہے انہوں نے نکالا ہے، ایک حدیث سے کئی مسائل انہوں نے نکالے ہیں، اس کو کہتے ہیں فقاہت، اور حدیث بھی سامنے موجود ہے، پتہ ہے، اور دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ جی یہ مسئلہ ہے جی ہماری فقہ میں، اب قرآن حدیث سے جو ہے نا اس کو کس طرح بھی ثابت کیا جائے، یہ کون سی حدیث جو ہے نا اس سے یہ مسئلہ لیا گیا ہے، وہاں سے چیز ثابت نہیں ہوتی، تو یہ اطیع اللہ و اطیع الرسول جو ہے نا اس سے یہ ہٹ کر جو ہے نا امت مسلمہ جو ہے جب چل پڑی تو پھر مختلف فرقے جو ہے بنے اور ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگانے شروع کیے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنی چھوڑ دی، نماز جیسی ایک بنیادی عبادت اس کا نعوذ باللہ کیا حشر کر دیا۔ چلو کچھ مسائل میں جو ہے نا اختلافات جو ہے نا آپ کے مان لیتے ہیں، آپ ان کو نہیں مانتے، مثلا رفع یدین، آمین بالجہر، لیکن باقی جو ہے نماز تعدیل ارکان جو ہے اس کو تو صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے تھا۔ نعوذ باللہ نماز اس طریقے سے جو ہے نا لوگ پڑھتے ہیں کہ نعوذ باللہ اس طرح ایک بوجھ ہے، اس کو جلدی اتارنا ہے، بس فٹافٹ جتنا جلدی ہو سکے، اور بعض تو ایسے ہیں کہ ویسے کہ نماز پڑھی ایک دم جیب سے موبائل نکالا، بندہ کہتا کہ ابھی جو ہے نا قبولیت کا میسج آ گیا ہے، نماز ان کی قبول ہو گئی، ابھی میسج آ گیا، میسج انہوں نے دیکھنا ہے۔ یہ حالت ہے آج کل لوگوں کی، صفیں درست نہیں، صفیں درست کرنے کا حکم ہے، صف سیدھی ہونی چاہیے، اس میں صف سیدھی نہیں ہوتی، کسی کی ایڑی جو ہے پچھلی صف پہ ہوتی ہے، کوئی تھوڑا آگے کھڑا ہے، کوئی تھوڑا پیچھے، درمیان میں فاصلہ ہے، تو یہ بنیادی عبادت ہے، صرف نماز نہیں،
باقی جو ہے نا کئی چیزیں جو ہے نا اس میں جو ہے نا ہم نے اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کی۔ امت مسلمہ اس وقت جو ہے اکثریت جو ہے وہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول سے جو ہے نا ہٹ کر چل رہی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمان جاری کر دیا کہ نبی سے محبت کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے، اور تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کی اطاعت کرو۔ فاتبعونی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا فاتبعونی، بس میری تابعداری کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کریں گے تو آپ کامیاب ہیں۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اگر اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں ہے، اپنی مرضی چل رہی ہے کہ نہیں جی ہمارے بڑے زیادہ سمجھتے تھے، یہ جو آپ حدیث پیش کر رہے ہیں ہمارے بڑے زیادہ سمجھتے تھے، انہوں نے کچھ اس سے مسئلہ نکالا ہوگا، صحیح حدیث کا انکار کر لیتے ہیں۔ یعنی کچھ تو ایسے ہیں کہ وہ مکمل طور پہ حدیث کا انکار کرتے ہیں، اور بعض جو ہے نا اپنے فرقے کی وجہ سے جو ہے بعض احادیث کا جو ہے نا انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے، اور انہی کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم مانتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے امام صاحب نے اس طرح نہیں کیا، اس لیے ہم جو ہے نا اگر اس طرح کریں گے تو قول کی نافرمانی ہو جائے گی۔ ذوالِ صحابی کے اندر جو ہے نا حاجی صاحب ہیں، وہ واقعہ سنا رہے تھے کہ وہاں ایک مولوی صاحب تھے، ان کو میں نے کہا جی کہ رفع الیدین جو ہے نا اس سنت پہ بھی کبھی کبھی عمل کر لیا کریں۔ کہہ رہے جی دل تو بڑا کرتا ہے لیکن قول کی مخالفت ہو جائے گی۔ اس نے کہا کس کی قول کی؟ کہہ رہے جی امام صاحب کی قول کی مخالفت ہو جائے گی، یعنی حنفیت سے میں نکل جاؤں گا اگر میں نے رفع الیدین کیا۔ دیکھو یہ سوچ ہے کہ حدیث پر عمل کرنا جو ہے وہ مشکل کیوں لگ رہا ہے کہ جی ادھر سے حنفیت سے ہم نکل جائیں گے، حنفیت میں نہیں ہے۔ تو اللہ سے اگر محبت کرنی ہے تو نبی کی تابعداری ضروری ہے، اور نبی کی تابعداری تب ہوگی جب آپ حدیث کی طرف آئیں گے، قرآن اور حدیث دونوں۔ ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری کو اختیار کریں گے تو پھر بھی آپ کے لیے کامیابی نہیں ہے۔ مکمل رہنمائی آپ کو تب ہی ملے گی کہ قرآن اور حدیث دونوں کو جو ہے نا ان پر آپ عمل کریں گے اور اپنی اصلاح کریں گے، دلیل کو دیکھیں گے، سنی سنائی بات پر جو ہے نا آپ عمل نہیں کریں گے۔ یہ آپ نہ کہیں گے جی ہمارے بڑوں نے جو ہے نا اس طرح کیا تو اس لیے ہم جو ہے اس طرح کریں گے، یا ہمارے بڑے زیادہ سمجھتے تھے۔ اگر ایسی باتیں کریں گے تو اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ اپنا ذہن خالی کر کے دلائل کی طرف آئیں گے، قرآن کریم ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے اور احادیث کو جو ہے نا دیکھیں گے ترجمے کے ساتھ، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے پوری رہنمائی ہوگی۔ اور موجودہ دور میں تو موبائل پہ جو ہے نا آپ پلے اسٹور سے جو ہے نا ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، احادیث کی کتاب جو ہے ترجمے کے ساتھ موجود ہیں۔ یہ جو بھی چونکہ چنانچہ والی بات آ جاتی ہے نا یہاں گمراہی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے حدیث میں یہ بات آئی ہے، لیکن چونکہ ہم جو ہے نا مقلد ہیں امام صاحب کے، اور یہ بھی جو ہے جھوٹ ہے کہ امام صاحب کے مقلد نہیں ہیں جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں، کیونکہ امام صاحب کا وہ عقیدہ اختیار نہیں کرتے، عقیدے میں اور کچھ امام پکڑتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ فقہ حنفی جو ہے
یہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں ہیں۔ حدیث کے اندر راوی ہیں، ایک فلٹر ہے، محدثین کی محنت ہے، محدثین نے ایک ایسا فلٹر تیار کیا کہ کھوٹا کھرا جو ہے واضح ہو جاتا ہے، کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی ضعیف ہے، کون سی موضوع ہے، اس میں تو پتہ چل گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کی اتنی احتیاط تھی کہ انہوں نے کتاب ہی نہیں لکھی، اعلان کر دیا اذا صح الحدیث فهو مذہبی، صحیح حدیث میرا مذہب ہے، واضح اعلان کر دیا، بات ہی ختم۔ بس صحیح حدیث ہے تو امام صاحب کے قول پہ آپ عمل کر رہے ہیں، اور جو خود آپ نے لکھ کر جو ہے نا امام صاحب کے پیچھے جو ہے نا باتیں جو ہے نا ان کے اوپر تھوپ دی تو یہ زیادتی ہے۔ ہم یہی بات کرتے ہیں، کہتے جی اماموں کو نہیں مانتے، سراسر جھوٹ، اور کئی باتیں سر جھوٹ جو ہے نا حدیث کے متعلق ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے ان کے بارے میں جو ہے نا کوئی غلط بات کریں۔ ہم ان کے بارے میں ہمارا یہی جو ہے عقیدہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی احتیاط سے انہوں نے کام لیا ہے، دین کی خدمت کی، اور فقاہت میں جو ہے نا ایک بڑا نام تھا ان کا، تو اس کا ہم اعتراف کرتے ہیں۔ اس طرح بہت سارے ائمہ کرام ہیں، ہر جگہ ہر امام نے اپنی پوری کوشش کی ہے، اور امام صاحب چونکہ مدینہ سے دور تھے، کوفہ کے اندر تھے، تو اس لیے ان کے پاس ذخیرہ حدیث جو ہے زیادہ نہیں پہنچا، تو اس وجہ سے جو ہے انہوں نے پھر احتیاط سے کام لیا اور کہا اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب بھی آپ کے پاس صحیح حدیث آ گئی بس یہ میرا مذہب ہے۔ تو اسی سے جو ہے نا آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر آپ نے اللہ سے محبت کرنی تو نبی کی تابعداری کرنی ہے، نبی کی تابعداری تبھی ہو سکتی ہے کہ قرآن اور حدیث پر آپ عمل کریں گے، قرآن اور صحیح حدیث، یہ آخری بات ہے۔ تو باقی انشاءاللہ اس طرح کی اصلاحی باتیں انشاءاللہ آپ آگے بھی سنیں گے۔ اس میں جو ہے نا کسی کی بھی دل آزاری مقصود نہیں، بلکہ ایک اصلاحی طور پہ جو ہے نا بات کر رہا ہوں، اور نہ میں کوئی اپنے آپ کو کوئی علامہ یا کوئی اس طرح جو ہے نا بڑا جو ہے نا کچھ چیز سمجھتا ہوں، ایک فقیر سا بندہ ہوں، بس ایک مقصد جو ہے نا لوگوں کی اصلاح کے لیے جو ہے نا یہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ معاشرے میں جو ہے یہ مسائل ہیں، قرآن حدیث سے لوگ دور ہو گئے ہیں، ترجمے سے نہیں پڑھتے، کچھ پتہ نہیں ہے، جہالت ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگا کر جو ہے نا ان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں تک انہیں بات پہنچ چکی ہے کہ کسی کو کہتے ہیں یہ گستاخ ہے جی، اس کو پکڑو جی، پھر لوگوں نے جو ہے تحقیق نہیں کرنی، اس کو جو ہے نا اگلے جہان تک پہنچانا ہے۔ تو سب کو جو ہے نا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، کسی کے ترجمہ جس سے آپ جو ہے نا مطمئن ہیں اس کا ترجمہ پڑھیں، اور اس طرح حدیث بھی جو ہے نا آپ سیکھنے کی کوشش کریں، اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ پوری جو ہے نا رہنمائی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی۔ جب انسان کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ رہنمائی اس کی کرتے ہیں۔ تو بس یہاں تک بات ختم کرتا ہوں، نماز کا ٹائم ہے، والسلام۔